سے منقول ہے اس کو اسی عدد کے ساتھ پڑھے اور اس کو کم زیادہ نہیں کرے. وہی سنت ہے جو حضور نے بتایا. اور جہاں منقول نہیں ہے کوئی تعداد اس کو کثرت سے. اب آپ میں برداشت آ گئی, اب آپ میں طاقت آ گئی, اب آپ کا اسٹیپ اوپر چلا گیا مجربات سے اہل اللہ کے. یعنی کہ آپ یہ معمولات چھوڑ دو, اس کو کرتے رہو, وہ کثرت ہو جائے گا, یہ قلیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ ہم قلیل پڑھتے ہیں کیونکہ برداشت نہیں ہوتا, یہ کثرت سے پڑھتے ہیں. اب یہ کثرت نہیں ہوگی, یہ قلیل میں لے جائے گی, لیکن یہ قلیل کثرت میں ہوگا اور وہ کثرت سے پڑھا جائے گا. کلمہ کثرت سے پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ سارے انبیاء, سارے صحابہ, سارے یعنی امت کا اجماعی ذکر رہا. دل تمہارا کرے اللہ اللہ, زبان تمہاری کرے دل و جان سے لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل. اس لیے آپ کو نصاب کرائے, اس لیے آپ کو تحفۃ المشائخ کرائے, کیونکہ آپ ان وادیوں کو کیا کریں, پرخار وادیوں کو, یعنی شیاطین کو مجربات میں مات دے دو, اور مسنون اور اصل اس میں شیطان جل کے راک تمہارے سامنے ہو جائے گا مگر پھر قریب نہیں آئے گا. کیونکہ تمام مجاہدات کے بعد امت کو ذکر دیا گیا ہے. ہم لوگ شروع سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو سنت کر رہے ہیں. ہمارے پاس اگر بخاری میں ایک روایت آتی ہے تو یہ حدیث کب آئی, اس کے پیچھے کے سال ہم بھول جاتے, یعنی اس کو شمار ہی نہیں کرتے کہ اتنا سال اس سیکھنے میں لگا ہے. اور پہلے دن آ کے بیٹھ جاتے, پھر جب پاگل ہوتے کہتے ہم تو جس حدیث سے ثابت ہے وہ کر رہے تھے. تو حدیث جب حضور نے فرمایا اس سے پیچھے صحابہ کی کتنی زندگی ہے تم نے وہ طے کی. یہ وہ اسرار اور رموز ہے جو اللہ نے صوفیاء اور اہل اللہ پہ کھولے. مثلا ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 16 علوم پڑھے جاتے ہیں, قرآن کی ترجمے کرنے کے لیے بقول, اور پھر اس کے بعد تخصصات ہے, پھر تمرین ہے, پھر اللہ کا بھلا کرے وہ کہاں سے بات پہنچ جاتی ہے. لیکن آج تک کیا ہم حدیث کی اس تشنگی کو دور کر سکے؟ جی نہیں کر سکے. پھر ایک جی من تشبہ بقوم فہو منہ, یہ وعید کی روایت ہے, اس سے آپ فتویٰ بھی نہیں لے سکتے. یہ فتویٰ پہ نہیں ہے کہ تم فتویٰ دے دو اس پہ, کیونکہ وعید والی روایت سے فتویٰ کس دلیل سے دے؟ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں. جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس قوم میں سے ہوگا. اب مشابہت کافر تمہاری اختیار کرتا ہے یا تم کافر کی اختیار کرتے, اس میں فرق ہے. اگر کفار کو دیکھے تو اسلام کو لے کے چل رہے ہیں. پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, شریعت مانا نہیں کرتے. تمہارا لباس سنت نہیں ہے, اپنے لباس کو سنت سمجھنا یہ بھی بدعت ہو جائے گا کیونکہ تمہارا لباس سنت نہیں ہے. اپنا کرتا اور شلوار اس کو سنت سمجھنا یہ مشابہ سنت ہے. پگڑی ہم جس طرح باندھتے ہیں یہ مشابہ سنت ہے. جس طرح آپ علیہ السلام نے باندھ دیا, ہمارے پاس بس پگڑی سنت ہے, لیکن باندھنا آپ کو آتا ہے. کپڑا کون سا استعمال کیا, حضور نے کون سے کپڑے پہنے, یہاں غلطی کی چیز سنت. لفظ سنت کا استعمال ہم کرتے ہیں اور پورا جب اپنے دوسرے میں سنت دیکھ رہو اپنا نہیں چاہتے. یہ کیا چیز آپ نے اختیار کی, یہ خطرناک ہے. ہم جو یہ ہے لدنی علم کے اسرار اور رموز جو آج آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں برسوں آپ چل رہے تھے. پورا درس نظامی سنت نہیں ہے. صدیوں سے جو آپ علوم پڑھ رہے قطعی سنت نہیں ہے. خانقاہی کوئی نظام, کالج, یونیورسٹی, تو اب اس کو سنت کس دلیل سے کہو گے؟ جواب تم دو ورنہ میرے پاس ہے. تم اس کو سنت کیوں سمجھتے ہو؟
یہی وہ پوائنٹ ہے، جا کے پوچھو بھائی سنت کیوں بولتے ہو، میرا سوال ہے، جواب آج نہیں دوں گا، سب سے پوچھو، کیونکہ آپ لوگوں نے 50 سال تک پڑھا ہے، کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا، ورنہ میں پھر بتاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو جمع کرتا ہے وہ تو عالم ہوتا ہے، جو دلیل دیتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ تمہاری گنگا الٹی بیتی، علم کس کا نام ہے؟ دلائل کا نام۔ فقہ کی تعریف بھی دلیل ہے، دلائل تفصیلیہ فرمائے، یہ تعریف نہیں فرمائے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی شے کا علم ہونا۔ فقہ کی ایک تعریف، العلم بشیء، یہ ظاہری تعریف ہے۔ اشیاء کا علم کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے علم فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اشیاء کے علوم دیے گئے، تو علم نہیں ہے؟ آپ تو اس کو علم سے خارج کرتے ہو۔ کسی شے کو کوئی نام جو دیتا ہے وہ سائنس دیتی ہے، آپ اس کو علم نہیں مانتے۔ خود تعریف آتی نہیں ہے، دوسرے سے پوچھتے ہو، بن جاتے کیا جی ہم نے پڑھا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، فلاں ہے۔ تم کہاں سے عالم ہو؟ اپنے اصول میں بھی تم عالم نہیں۔ علم بغیر چلہ کشی کے اور تزکیے کے، اس کے بغیر تمہیں علم کا کمال حاصل ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، یہ ناممکنات میں سے، چاہے تم 100 سال نہیں 1000 سال تک کتاب پڑھاتے ہو۔ نہ کسی کتاب والے پر اور نہ کسی قاری پر اس وقت تک علوم باطنیہ نہیں کھلیں گے جب تک وہ ان دو چیزوں میں کمال حاصل نہ کر لے اور ان کے نصاب پورے نہ کرے، تزکیے کا اور حکمت کا۔ جی تصوف کیا ہے؟ صفا کا کیا معنی ہے؟ جی چنا ہوا۔ کیا ہوا؟ تصوف تمہیں چنے ہوئے لوگوں میں شامل کرتی ہے۔ تو چنا ہوا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ چنے ہوئے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرو، خاص لوگوں میں اپنے آپ کو شامل۔ یہ جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی ہم تک پہنچا، سب سے زیادہ بیڑا غرق تم لوگوں کا تب ہوا جب آپ صرف نقل پہ چلے اور ہر چیز کو رد کرتے گئے۔ بھائی مدرسے کا ایک نظام ہے، خانقاہ نظام کو تتر بتر کر دیا، مفتی آیا اب وہ پڑھائے یا تک تزکیہ کرے، تو کتابوں کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اڑا دیا۔ خانقاہ کو وقت نہیں دے سکتے، جیسے ابھی ہم ایک کام میں شعبے میں اختیار کرو گے تو سیکھنے کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئے، کم سے کم بطور سیکھنے۔ دیوبند میں سیکھتے سب تھے، بھلے کرے نا، لیکن سیکھنے والے تو سب تھے۔ سکھانے کے لیے اگر شعبے کے سیکھنا سکھانا، اس سے ثابت ہوتا ہے اگر باقاعدہ نہیں تو انفرادی طور پر سیکھنے میں سب ماہر تھے، ہر کوئی صاحب نسبت تھا۔ کہتے ہیں جی جو گھنٹی بجاتا تھا وہ بھی صاحب نسبت تھا، بغیر سیکھے ہوئے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھتے سب تھے، مگر اگر باقاعدہ کسی کے پاس وہ ٹائم ہوتا تھا خانقاہ چلاتے تھے، نہیں ہوتا تو نہیں چلاتے۔ لیکن